السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک اپنے میزبان محمد رضوان کے ساتھ۔ شان رمضان افطار ٹائم کی یہ خوبصورت محفل آپ اس وقت ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج 15 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی دور تھا اس کے اندر جو دین تبلیغ کے اندر کون کون سی مشکلات آتی تھی اور کس طریقے سے قبائل قریش حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین تبلیغ سے آپ روکیں۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح جو مذہبی اسکالر موجود ہیں عطاء المصطفیٰ صاحب۔ عطاء المصطفیٰ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے اندر آئے، اور میرے ساتھ جو اس وقت ثناخان مصطفیٰ موجود ہیں سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عطاء المصطفیٰ صاحب، بتائیے کہ قبائل قریش جو ابتدائی دور تھا نبوت کا، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین تبلیغ کا کام سٹارٹ کیا، تو لوگوں نے مخالفت کی، وہ بھی ہم نے پروگرام کے اندر پہلے پروگراموں کے اندر ہم نے بات کی۔ تو وہ جو قبائل قریش تھے وہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے کہ آپ ان کو روکیں دین تبلیغ سے۔ تو یہ کچھ واقعات آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس سے پہلے یہ بات سن چکے ہیں پچھلے پروگرام میں کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ آپ کوہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ آپ اظہار نبوت فرمائیں اور قبائل مکہ کو دین کی دعوت دیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سید المرسلین نے وہاں پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں اگر یہ کہوں کہ پہاڑ کے دامن سے تم پر ایک لشکر حملہ آور ہوتا ہے تو میری بات پر یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ صادق و امین ہیں۔ اور پھر جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انقذوا انفسکم من النار، انقذوا انفسکم من النار، تمام قبائل کا نام لے کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس وقت ابو لہب کھڑا ہوا، اس نے بد کلامی کی۔ یہ بات ہم جان چکے۔ اب سرکار کریم علیہ السلام جو بات کہہ رہے تھے، اس بات کو نظر انداز کرنا یا اس کا دلیل سے جواب دینا یہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم پریشر حضرت ابو طالب پر، ہاں، کیونکہ سید عالم چاچا ہیں جناب ابو طالب اور انہی کا سہارا ہے، تو کیوں نہ ہم ان کو جا کر کہیں کہ آپ منع کریں۔ تو یہ تصور کر کے جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، یہ بڑے بڑے سردار وفد بنا کر حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کیجئے، ہم آپ کی عزت اور شرافت کی وجہ سے ابھی تک خاموش ہیں۔ حضرت ابو طالب نے ان کو مطمئن کر کے تسلی دے کر واپس بھیج دیا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کو آپ نے منع نہیں کیا۔ پھر کچھ دن گزرے، وہ دوبارہ آ گئے اور پھر انہوں نے آ کر کہا کہ جناب دیکھیے، ہم پہلے بھی آپ کے پاس آئے تھے کہ ہم دوبارہ آئے ہیں، آپ کی عزت اور شرافت کی وجہ سے ہم آپ کی قدر کرتے ہیں اور ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ منع کر دیں۔ اگر آپ منع نہیں کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا اعلان جنگ ہوگا، اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک دونوں میں سے کوئی ایک فریق فنا نہ ہو جائے۔ اب یہ دھمکی دے کر جب وہ گئے تو حضرت ابو طالب بڑے ملول ہوئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے یاد فرمایا، حضور تشریف لائے تو آپ نے ان کو بتایا کہ فبکی علیہ وعلی نفسک لا تحملنی ما لا اطیق، میرے بیٹے میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ پر اور اپنے آپ پر وہ بوجھ مت ڈال جسے اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جناب ابو طالب یہ کہہ رہے ہیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کے پیش نظر کہ شاید اب چونکہ اتنا عرصہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں اور حضرت عبد المطلب کے وصال کے بعد سے اب تک یہ کئی دہائیوں پر مشتمل ایک تعلق ہے، اور جناب ابو طالب نے میری پرورش کی ہے، میں ان کے ساتھ سوتا تھا، وہ مجھے اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، وہ مجھے سفر اور حضر میں اپنے ساتھ رکھا کرتے، اب شاید وہ ان میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ اس جو پریشر ہے اس کو برداشت کر سکیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ان اترک ھذا الامر، اے میرے چاچا، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر، دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اس لیے کہ میں دعوت دین کے اس کام کو چھوڑ دوں، تو میں یہ چھوڑنے والا نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے سید عالم کے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کو جتنی محبت تھی جناب ابو طالب سے اور جناب ابو طالب کو جو محبت تھی حضور سے، تو حضرت سید عالم وسلم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ابو طالب اب پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو اب آپ نے کہہ دیا کہ اگر وہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں، اتنا مال و دولت بھی دے دیں، تو میں پھر بھی دینی یہ تبلیغ دین کا جو فریضہ ہے اس سے باز نہیں آؤں گا. حضرت ابو طالب سید عالم وسلم کی بات کو سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اب یعنی پیچھے ہٹ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹھو میرے بیٹے، دیکھو تم وہ بات جو تم بہتر سمجھتے ہو، کل فاحببت، جو پسندیدہ بات تم سمجھتے ہو تم کہو. لا اسلم کا ابدا، میں کبھی بھی تمہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا، میں تمہارا دفاع کروں گا. سید عالم وسلم چلے گئے. آپ نے وہ فریضہ جس طرح آپ نے پہلے شروع کر رکھا تھا اس کو جاری رکھا. حضرت ابو طالب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس وقت ایک قصیدہ لکھا. شیب ابی طالب میں بھی انہوں نے قصائد لکھی. اور یہ جو حالات جو کہ ایک طرف مکہ کے سردار ہیں اور ایک طرف نبی کریم علیہ السلام کی دعوت ہے، تبلیغ ہے، اور درمیان میں جناب ابو طالب ہیں، تو اس وقت وہاں پر انہوں نے ایک شعر لکھا، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وصل فی التراب دفینا. یعنی کہ آپ سوچتے رہتے تھے کہ سختیاں آ سکتی ہیں، مشکلات آ سکتی ہیں، تو وہاں پر آپ نے لکھا کہ اگر یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر بھی آ جائیں، حتی وصل فی التراب دفینا، آپ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک مجھے قبر میں نہ اتار دیں، جب تک مجھے دفن نہ کر دیں، جب تک میں زندہ ہوں یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے. تو اس طرح محبت بھرے اشعار جناب ابو طالب لکھا کرتے تھے. یہ وفد ناکام ہوا، پھر وہ وفد بنا کر آئے، اور اس مرتبہ جب وفد بنا کر آئے تو وہ عمارہ ابن ولید بن مغیرہ جو سردار تھا مکہ کا، اس کے بیٹے کو ساتھ لائے. بڑا نوجوان اور طاقت و توانا جوان، خبرو جوان، مکہ میں اس کی مثال نہیں تھی. اس کو لے کر آئے اور کہا کہ جناب ابو طالب ہم پہلے بھی آپ کے پاس آئے تھے، اب ہم آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے آئے ہیں، آپ یہ لے لیں ولید بن مغیرہ، اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. اس جیسا جوان مکہ میں نہیں ہے، اور محمد کو نعوذ باللہ ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کو قتل کر دیں. حضرت ابو طالب نے جب بات سنی تو آپ غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا لبئس ما تصوموننی، یہ کتنا گھٹیا سودا ہے جو تم مجھ سے کرنے آئے ہو. اتوتونی ابنکم ان اغزوہ لکم، تم اپنا بیٹا مجھے دینا چاہتے ہو اور کہتے ہو کہ میں اس کی پرورش کروں، میں اس کو کھانا دوں، میں اس کا سہارا بنوں. وأوتیکم ابنی تقتلونہ، اور تم چاہتے ہو کہ میں اپنا بیٹا تمہارے حوالے کر دوں اور تم اسے قتل کر دو، چلے جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھیے اس حد تک وہ لوگ آئے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کو ابو طالب درمیان سے ہٹ جائیں تو ہم نعوذ باللہ ان کو شہید کر دیں گے. لیکن جناب ابو طالب نے فرمایا کہ نہیں، جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک حتی وصل فی التراب، ہاں اگر تم مجھے لحد میں اتار دو، تم مجھے دفن کر دو، تو پھر تم سید عالم تک پہنچ سکتے ہو. تو یہ مشکلات تھیں، آپ کو پتہ ہے شروع کے ادوار کے اندر. انشاءاللہ اس کے بعد یعنی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے رہے اور حضرت ابو طالب آپ کا دفاع کرتے رہے. اگلی نشستوں میں اس وقت بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کتنا تعلق تھا جناب ابو طالب کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. سید راشا صاحب آج کا غلام. جی پہلے تو یہ بات کہوں گا کہ آپ کی گفتگو سن کے بہت مزہ آ رہا ہے، اور انشاءاللہ جو آج کی ینگ جنریشن ہے اسے سنے گی تو بہت فائدہ حاصل ہوگا. تو میں ابھی اعلیٰ حضرت کے کلام کے چند اشعار اور اس کے اندر کچھ اور اشعار مکس کر کے پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ مزہ آئے گا. سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک اللہ
اللہ کہوں تجھے ایک تو ہوں میں اکھ ہوں تیرے کولوں نہ میں بکھ ہوں ساری دنیا لئی تے میں لکھ ہوں ساری دنیا لئی تے میں لکھ ہوں پر تیری گلی دا میں ککھ ہوں اے جانے جان ایمان تجلا کہوں تجھے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اے جانے جان ایمان تجلا کہوں تجھے ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو تے میں مکدی گل مکا دیواں تے میں مکدی گل مکا دیواں ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو اے جانے جان ایمان تجلا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. بہت خوبصورت کلام سید ریاض شاہ صاحب آپ کا بھی اور عطا مصطفیٰ صاحب آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں ایک دفعہ پھر پروگرام کے اندر تشریف لے کر آئے. ناظرین آج 15 رمضان المبارک کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا اور اس پروگرام کے اندر آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ شروع کے ادوار میں کس طریقے سے جناب حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین تبلیغ کے اندر کتنی مدد کی. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. اپنے میزبان محمد رضوان اور ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.